سورہ ہود آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتا ہے، اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں خدا کے نافرمانوں سے تعلقات کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور ظالموں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول، رسم و راہ، قلبی میلان اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی خوشامد میں رہنا ممنوع ہے۔ ظالموں کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظالموں کے ساتھ عملی طور پر تعاون تو ظاہر ہے، اور زبانی طور پر تعاون یہ ہے کہ وہ ظالم کے لیے دعا مانگتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کے جھوٹے قول کی تصدیق کرتا ہے، مثلا زبان سے اس سے سچا قرار دیتا ہے یا سر ہلا دیتا ہے یا اس کے چہرے پر مسرت ظاہر ہوتی ہے یا وہ اس شخص سے محبت و دوستی ظاہر کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ اور اس کی بقا کی حرص رکھتا ہے۔ ایسا شخص عام طور پر ظالموں کو صرف سلام ہی نہیں کرتا بلکہ ان سے کچھ بات چیت بھی کرتا ہے، اور وہ اسی شخص کا کلام ہوتا ہے، حالانکہ اس کا ظالم کی حفاظت، اس کی لمبی زندگی، اس کے لیے نعمتوں کی تکمیل اور اس طرح کی دوسری دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ اور اگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہوں اور وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو اس ظالم میں نہیں ہیں، تو یہ شخص جھوٹا، منافق اور ظالم کا اعزاز کرنے والا ہے، اور یہ 3 گناہ ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے، تو وہ اس تصدیق اور اعانت کی وجہ سے گنہگار ہوگا، کیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ان چیزوں کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی جائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں جو کسی عامل یعنی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہے۔ ظالموں کے لیے نصیحت۔ علامہ علی بن محمد حازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے تعلقات اور میل جول رکھیں، ان کے اعمال سے راضی ہوں اور ان سے محبت رکھیں، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا حال ان سے کتنا بدتر ہوگا وہ خود ہی غور کر لے۔ ہم ظلم اور ظالموں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہر ظالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور جیتی جی ان لوگوں سے معافی مانگ لے جن پر ظلم کیا، ورنہ قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینا پڑا تو انجام بہت دردناک ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔